ایک کہانی بڑی پرانی کہتے ہیں کسی گاؤں میں وسیم نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا مگر اس کا قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے گھر میں نوبت فاقہ تک پہنچ گئی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر ہم یہیں رہ کر کام کرتے رہے اور حالات بدلنے کا انتظار کرتے رہے تو شاید وہ دن بہت دیر سے آئے۔ کیوں نہ ہم کہیں اور جا کر اپنی قسمت آزمائیں۔ اس کی بیوی بھی اس سے کم نہیں تھی۔ اس نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، اس گاؤں میں رہے تو غربت ہی رہے گی، مگر میرا یہ خیال ہے کہ ہم دونوں اکٹھے جانا شاید زیادہ اچھا نہ ہو۔ پہلے تم اکیلے جاؤ اور کوشش کرو، اسی دوران میں یہاں پر محنت مزدوری سے کچھ کمانے کی کوشش کروں گی۔ وسیم نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے بڑا زور لگایا مگر وہ نہ مانی۔ وسیم نے بھی ضد چھوڑ دی اور اکیلے ہی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کل صبح ہی روزی کی تلاش میں نکل جاؤں گا۔ بیوی نے کہا صبح تو منگل کا دن ہے، اس لیے کل جانے کی بجائے بدھ روز سفر پر روانہ ہونا یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا میں ان باتوں پر یقین تو نہیں رکھتا مگر ایک دن سے کیا فرق پڑتا ہے، تمہاری خوشی اور اطمینان کی خاطر میں پرسوں روانہ ہو جاؤں گا۔ یہی باتیں کرتے کرتے دونوں سو گئے۔ صبح وسیم کی بیوی کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ وسیم اپنے بستر پر نہیں۔ وہ بہت پریشان ہوئی کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ وسیم نے اس سے پہلے نیند سے جاگا ہو۔ آج کیا ہوا؟ اس نے اپنے چھوٹے سے گھر میں ادھر ادھر اس کو ڈھونڈا مگر وہ نہ ملا تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ تھک کر گھر کی دہلیز پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے مگر وہ ہر برے خیال کو سر جھٹک کر دور کر دیتی۔ سر جھٹک کر جب وہ تھک گئی تو دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اس کے شوہر کی کہیں سے کوئی اچھی خبر مل جائے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ گلی کے نکڑ پر اسے اپنے شوہر آتا ہوا محسوس ہوا۔ پہلے تو اس نے اپنا وہم سمجھا مگر پھر یقین ہو گیا تو وہ لپک کر اس کی طرف بڑھی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ چند لمحوں میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ وسیم اپنی بیوی کو یہ بے چینی دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس نے پوچھنے لگا کیا ہوا، اس طرح کیوں بے چین ہو اور پریشان ہو رہی ہو؟ بیوی بولی تم بتاؤ کہ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہیں گھر پر غیر موجود پا کر میں سخت پریشان ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے تو تم کبھی اس طرح گھر سے نہیں گئے۔ وہ سب کچھ ایک ہی سانس میں کہہ گئی۔ ارے بھلی لوگ، تم اتنی سی بات پر پریشان ہو گئی ہو؟ ابھی تو تم مجھے کل روزی کمانے کے لیے شہر بھیج رہی ہو اور آج تم میری بغیر پریشان ہو رہی ہو۔ میرے بعد تم کیا کرو گی؟ اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ صبح بھلی لوگ، آج میں صبح کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا تھا۔ کل مجھے علی بتا رہا تھا کہ صبح کی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو تو وہ ضرور دیتا ہے، مگر تمہیں تو نماز پڑھنی ہی نہیں آتی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو۔ ارے نہیں، جھوٹ بول رہا ہوں؟ تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے اس نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، اور مجھے یہ سب باتیں علی نے ہی بتائی ہیں۔ جب سے اسے یہ معلوم ہوا ہے کہ میں گاؤں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اس نے مجھے ایسی باتیں بتانا شروع کر دی ہیں۔ سچ پوچھو تو مجھے اس کی بتائی ہوئی ساری باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، اس لیے تو میں اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے لگا ہوں۔ اس نے تو مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ جھوٹ بول کر اگر ہم کسی سے کوئی فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو جس سے جھوٹ بولا ہوتا ہے اگر اسے معلوم نہ بھی ہو تو پھر بھی اس پر سخت سزا ملتی ہے۔
یہ کیا بات ہوئی؟ جب ہم نے کسی سے کوئی فائدہ اٹھا لیا اور اس کو علم بھی نہ ہو تو پھر سزا کیسے اور کون دے گا؟ وسیم کی بیوی نے اپنی طرف سے بڑا فلسفہ جھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے بھی اس سے یہی سوال پوچھا تھا۔ اس نے کہا، سزا دینے والا اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہی ہمیں موت بھی دیتا ہے، وہی ہمیں رزق بھی دیتا ہے۔ اسی کا یہ حکم ہے کہ سب لوگ بری حرکتوں سے بچ کر رہو۔ اگر ہم تمام بری حرکتوں سے بچ کر زندگی گزاریں اور اسی حالت میں ہماری موت آ جائے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، جہاں ہمیں بے شمار سہولتیں اور نعمتیں ملیں گی، اور یہ سب نعمتیں ایسی ہوں کہ جتنی ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وسیم، تم یہ باتیں کر رہے ہو، اگر سچ میں ایسی ہی ہیں تو یہ باتیں کر رہے ہو، اگر یہ سچ میں ایسی ہی ہیں تو مجھے بھی اور بھی باتیں بتا۔ ارے بھلی لوگ، کیا یہ ساری باتیں یہیں سڑک پر ہی تمہیں بتا دوں؟ ابھی گھر چلو، آرام سے بتاؤں گا، مگر سب سے پہلے تم گھر چل کر تم بھی نماز پڑھو۔ مگر مجھے تو نماز پڑھنا نہیں آتی۔ کوئی بات نہیں، مجھے بھی نہیں آتی تھی، مگر میں نے پڑھ لی۔ میں تمہیں اتنی سکھا دیتا ہوں جتنی مجھے آتی ہے، آہستہ آہستہ ساری آ جائے گی، اور اس طرح ہم سزا سے بچ جائیں گے اور بے شمار نعمتیں اور سہولتیں حاصل کر لیں گے۔ یہ باتیں کرتے کرتے وہ اپنے گھر پہنچے تھے۔ وسیم نے دیکھا کہ اس کے گھر کے مندیر پر ایک کوہ بیٹھا کچھ کھا رہا ہے۔ اس نے شرارت سے اسے اڑایا تو وہ اپنا کھانا وہیں گرا کر اڑ گیا۔ اس نے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا تو وہ ایک چھوٹا سا اصلی ہیروں کا ہار تھا۔ بھلی لوگ، یہ دیکھو، ابھی ہم نے نیک بننے کا ارادہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی۔ جب سچ مچ نیک بن جائیں گے تو پھر وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرے گا۔ چل اس کو سنبھال لے، آج بازار جا کر اس کو بیچ کر ضروریات زندگی کی تمام چیزیں خرید کر لاؤں گا، اور ہم یہیں ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ پیارے دوستو، دیکھا کہ جو نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کس طرح سے مدد کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔